الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا ومولانا ومرجعنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ورحيمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلبنا وطبيب قلوبنا وطبيب رأسنا وطبيب رؤوسنا وطبيب وجهنا وطبيب وجوهنا وطبيب رؤوسنا وطبيب وجوهنا وطبيب عيوننا وطبيب صدورنا وجسدنا وأجسادنا وجسمنا وأجسامنا وبدننا وطبيب أبداننا وطبيب كلنا وأولادنا وأمنا وأبينا وعشيرتنا وعترتنا ومولانا ومولانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وعشيرته وعلماء ملته وشهداء دينه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في
كلامه المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو گر تم درود پڑھو کرنے سے سبھی باادب طریقے سے تو حضور خود ہی چلے آئے کہ مدینے سے محبت کے ساتھ آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ احسن منك لم تركت عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما مضى ما طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم عزیزان محترم ماہ محرم الحرام 2024 آج چھٹی شب لگ چکی ہے الحمدللہ 10 روزہ محافل محرم الحرام سلسلہ یادگار حسین انتظامیہ یادگار حسین کی کمیٹی کی جانب سے الحمدللہ ہر سال منعقد کی گئی ہے جس میں 10 تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد خطابات کا سلسلہ جاری رہتا ہے اللہ رب العزت سے قیامت تک کے لیے قائم رکھے آباد رکھے اور جو بھائی اس میں شریک ہوتے ہیں تعاون کرتے ہیں بچوں میں بوڑھوں میں جوانوں میں مردوں میں عورتوں میں اللہ کریم سب کی درجات کو بلندیاں عطا فرمائے
اس کی کمیٹی، اس کی انتظامیہ، بالخصوص ہمارے ساؤنڈ والے بھائی اور کچھ لوگ مثال بھی کر گئے، جن میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے اسلم بھائی، عبد المجید بھائی مرحوم، اللہ کریم ان کی حتمی اور یقینی بخشش فرمائے، ان کے درجات کا بلندیاں عطا فرمائے، اور جو ماشاءاللہ بقید حیات ہیں اور مسلسل اس حوالے سے تک و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ کریم سب کو دراز کی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج میری گفتگو کا موضوع ہے شان خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت اور احادیث طیبات اور آپ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں ذکر کروں گا۔ رب ذوالجلال مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ بیٹیاں بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ، اور چوتھی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، اور بیٹے حضرت ابراہیم، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، کل ہو گئے 7، 3 بیٹے 4 بیٹیاں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے اور حقیقی بیٹیاں تھیں۔ 6 کی ولادت حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے ہوئی، اور 1 کی ولادت وہ حضور علیہ السلام کی دوسری زوجہ تھی ماریہ قبطیہ، ان کے بطن پاک سے۔ تو یہ کل حضور کی 7 اولادیں تھیں، جن میں 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات کے اندر آپ کی تمام بیٹیاں اور تمام بیٹے وصال کر گئے، سوائے سیدتنا خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ آپ کی حیات پاک کے اندر ہی سب کا وصال ہو گیا تھا۔ آپ کی حیات میں آپ کے وصال کے وقت وہ صرف سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام کے صاحب زادگان بیٹوں کا انتقال ہوا، اور یہ بچپن کے عالم میں ہوا، چھوٹے چھوٹے تھے، اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ جب ایک بیٹا چلا گیا، دوسرا بیٹا چلا گیا، میرے آقا کا تیسرا بیٹا بھی پردہ فرما گیا، تو کافروں نے باتیں بنانا شروع کر دی اور کہنے لگے کہ یہ جو محمد ہے نا، یہ ان کی جو نسل ہے وہ ختم ہوتی ہے، اب حضور کی نسل آگے نہیں بڑھی، تو طرح طرح کے تان کرنے لگے اور باتیں بنانے لگ گئے۔ آپ کو پتا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے محبوب کے بارے میں، اپنے نبیوں کے بارے میں بڑا غیور، بڑا غیرت مند۔ لوگوں نے جب باتیں بنانا شروع کی تو نبی پاک علیہ السلام کہ رب ذوالجلال نے یہ سورہ کوثر نازل فرمایا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید میں سورت کا نزول فرمایا اور فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، رب ذوالجلال نے آپ کو ہر چیز کی کثرت کی کثرت کی کثرت کی کثرت کی کثرت کی کثرت کی ہر چیز کی کثرت کی کثرت کی کثرت کی کثرت کی ہر چیز کی پروردگار نے آپ کو کثرت کی کثرت کی کثرت کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ فصلی لربک وانحر، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، نمازیں پڑھتے رہیے، قربانی کرتے رہیے۔ اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا حضور، اے نبی آپ کے دشمن ان شانئک ھو الابتر، یہ آپ پر تان کرتے ہیں اور آپ کو برا بلا کہتے ہیں، ان شانئک ھو الابتر، پیارے محبوب جو آپ کا دشمن ہے نا سب سے بدتر تو وہی ہے، یہ آپ پر تان کرتے ہیں۔ آپ کا رب کہتا ہے ان شانئک ھو الابتر، بدترین ہے وہ جو آپ کا دشمن ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اب اس آیت کا اس بات سے کیا تعلق کہ حضور کی جو بیٹے کے حضور کی وہ مثال کرتے گئے اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی۔ جی ہاں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ آگے نسل نہیں چلے گی، تو رب ذوالجلال نے انا اعطیناک الکوثر کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا یہ کہتے ہیں کہ اے محبوب تمہاری نسل آگے نہیں چلے گی، فرمایا نسلیں تو ان کی ختم ہو جائیں گی، قیامت تک کے لوگ چپے چپے پر دیکھیں گے ہم تمہاری نسل علی اور فاطمہ کے ذریعے ایسی کھلا دیں گے کہ دنیا کے کسی کونے پر بھی تم پہنچاؤ گے، یہ دنیا کہیں پر بھی پہنچ جائے وہاں پر سید سید کہنے والے بہت سارے موجود ہوں گے، سادات موجود ہوں گے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ آپ کو وہاں سید ملے گا۔ تو سید کون ہے بھائی؟ سید حضور کی اولاد، سید آقا کریم علیہ السلام کی اولاد، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری نسل، لوگوں کی نسل ان کے باپوں سے چلتی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلتی ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے حسن حسین کے بارے میں واضح فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی جتنی بھی نسل ہے وہ سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے امام حسن اور امام حسین سے چلتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رب ذوالجلال نے سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو امام حسن عطا فرمائے، امام حسین عطا فرمائے اور امام محسن عطا فرمائے، یہ تین بیٹے عطا فرمائے۔ جناب محسن جو تھے ان کا مثال بچال میں ہو گیا، باقی کون بچا؟ جناب امام حسن اور امام حسین۔ اس وقت آپ ساری کائنات کے اندر، ساری دنیا کے اندر جتنے بھی سادات کرام دیکھتے ہیں، جتنی بھی سیدات دیکھتے ہیں، آپ جتنی بھی سیدزادیاں دیکھتے ہیں، وہ ساری کی ساری جناب امام حسن کی اولاد میں سے ہیں اور جناب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کی اولاد میں سے ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، نبی پاک علیہ السلام کے ہاں جب سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی نا، تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کا نام فاطمہ رکھا، فاطمہ، اور آپ کا لقب زہرا رکھا، اور دوسرا لقب جو آپ کو عطا فرمایا وہ بتول، فاطمہ الزہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کو پتہ یہ فاطمہ نام کیا ہے؟ یہ فاطمہ سے بنا، آقا نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ نام نامی اس میں گرامی رکھا نا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں عرض کر رہا ہوں، بھی اس کو روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ عز وجل فلمها ففطم محبیها عن النار۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا اس لیے کہ رب ذوالجلال نے میری بیٹی فاطمہ کو جہنم سے آزاد کر دیا، بلکہ فقط میری بیٹی فاطمہ کو ہی نہیں، جو اس سے پیار کرنے والا ہوگا رب ذوالجلال نے اس کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ فاطمہ کا مطلب ہی ہے آزاد۔
اب کس سے آزاد؟ جہنم سے آزاد۔ فقط بیوی فاطمہ نہیں، فرمایا محبیہا، قیامت تک کے جو میری بیٹی فاطمہ سے پیار کرتا ہوگا، محبت کرتا ہوگا، فرمایا رب ذوالجلال نے فاطمہ عن النار، پروردگار نے ہر اس شخص کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو بتاؤ یار نام کیسا نام ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی کا رکھا۔ قربان جاؤں میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طبرانی شریف کے اندر پھر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمہ حسنت فرجها وحرمها اللہ وذریتها علی النار۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ نے اپنی شرم کی اتنی حفاظت کی، اپنی حیا کی اتنی حفاظت کی، وحرمها اللہ، رب ذوالجلال نے میری بیٹی فاطمہ و ذریتها اور اس کی اولاد کو علی النار، آگ پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ یعنی بیوی فاطمہ الزہرا کی حیا کی وجہ سے، آپ کی غیرت کی وجہ سے، آپ اتنی شرم و حیا کی پیروی کرتی ہیں کہ آپ کی شرم اور حیا کی وجہ سے فرمایا اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو بھی وذریتها، اور جو اس کی ذریت ہے، اس کی اولاد ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال آگ پر فاطمہ کو اور اس کی ذریت کو حرام کر دیا۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی احمد اور طبرانی اور ابن حبان نے اس کو نقل کیا، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ اللہم انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی فاطمہ کے لیے، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے حضور نے دعا فرمائی اللہم انی اعیذها بک وذریتها، اے پروردگار تو میری بیٹی فاطمہ کو اور اس کی ذریت کو اے اللہ شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھنا، اے پروردگار میں تیری پناہ میں اپنی بیٹی فاطمہ اور اس کی ذریت کو دیتا ہوں، تو ہمیشہ شیطان مردود سے میری بیٹی فاطمہ اور اس کی ذریت کو محفوظ رکھنا۔ جب شیطان سے محفوظ، آپ کی ذریت بھی محفوظ، خاتون جنت کی، تو بتاؤ یار تو جہنم کی آگ کیسے چلے؟ اور بلکہ میں ایک فضیلت آپ کے بارے میں اور پڑھ رہا تھا کہ قربان جاؤں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رب ذوالجلال نے سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو پاک بنایا، سر سے لے کر پاؤں تک رب ذوالجلال نے آپ کو پاک بنایا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں عورت جو بھی ہو اسے ماہانہ پیریڈز ہوتے ہیں، ماہانہ پیریڈز ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ولادت کا وقت ہوتا ہے، جب ولادت ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ناپاکی کے ہوتے ہیں، اس پر بھی بلیڈنگ کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ ایام بھی ناپاکی کے ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نسائی شریف کی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان ابنتی فاطمہ حوراء آدمیت لم تحد ولم تتمت۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جو میری بیٹی فاطمہ ہے یہ آدمیوں میں حوروں میں آدمیوں کی حوروں میں سے ایک حور ہے، جس طرح عام عورتوں کو ماہواری ہوتی ہے، حیض آتا ہے، پیریڈ ہوتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے میری بیٹی فاطمہ کے لیے یہ پیریڈز والی بات کو ختم کر دیا، میری بیٹی ہمیشہ کے لیے پاک و صاف ہے۔ دوستو آپ اس ناپاکی سے ہمیشہ کے لیے دور، اس ناپاکی سے ہمیشہ کے لیے آپ دور۔ یہ تو معاملہ ماہوار کا تھا، ماہانہ کا۔ سنیں جی، میری امی جان جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر پہ امام حسن کی ولادت ہوتی ہے۔ امام حسن کی ولادت جس لمحے ہوئی، آپ پیدا ہوئے، اگلے ہی لمحے ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ ولادت ہوئی، ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔
تو دیکھنے والی خواتین نے دیکھا کہ کبھی فاطمہ الزہرا اٹھ کر نماز پڑھنے لگی، نماز پڑھنے لگ گئی. اور قربان جاؤں جب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، جیسے ہی آپ کی ولادت اس لمحے ہوئی، اگلے ہی لمحے آپ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. اور جب آپ کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہوتا تھا تو آپ خواتین کو جس طرح بلیڈنگ ہوتی ہے، خون ہوتی ہے، نفاس کا معاملہ ہوتا ہے، قربان جاؤں رب ذوالجلال نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا کو ان عوارض سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و معمون رکھا تھا. تو یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اب میں کچھ مسئلہ سمجھاتا بتاؤں آگے. میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے ہاں کم علمی اور جہالت عروج پر. ہمارے ہاں پڑھا لکھا وہ ہے جس کے پاس دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم والا ہمارے یہاں پڑھا لکھا کہلاتا بھی نہیں، اور ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ دینی تعلیم حاصل کریں. اب میری بہنیں جب ان کے یہاں ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے 40 دن تک غسل نہیں نکلتی. کیوں بھائی 40 دن تک ناپاک؟ وہ چلے سے نکلے گی تب غسل کرے. او بھائی یہ کون سا بیماری ہے؟ کس نے کہہ دیا 40 دن تک تو ناپاک رہو کو چھوڑو، تو 40 دن تک ناپاک ہو یہ کس نے کہہ دیا؟ اسلام کا تو ایسا کوئی قانون نہیں، شریعت تو اس حوالے سے کوئی رہنمائی نہیں کرتی کہ تم 40 دن تک ناپاک رہو گی. سنیں گی صحیح مسئلہ کو سن لیجیے میری بہنیں، خاص طور پر جب کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے 40 دن ناپاکی کی آخری حد بتائی گئی کہ اگر کوئی عورت ناپاک رہ سکتی ہے تو حد مار کے کتنے دن تک رہ سکتی ہے؟ وہ ناپاک 40 دن تک رہ سکتی ہے. ہر عورت 40 دن تک ناپاک رہتی ہے یہ کس نے کہہ دیا؟ بعض خواتین کو 8 دن فقط نفاس آتا ہے، بلیڈنگ، بعض کو 10 دن، بعض کو 15 دن، بعض کو 18 دن، بعض کو 21 دن، بعض کو 25-26 دن. حد مار کے اگر کسی کو بلیڈنگ ہوگی نا، نفاس آئے گا تو فرمایا وہ 40 دن. وہ تو حد بیان کی ہے. لیکن دوستوں بزرگوں، اگر کسی کو جلدی سلسلہ جو بند ہو جاتا ہے خون کا، تو شریعت کہتی ہے وہ اسی وقت اٹھے گی، اٹھ کر غسل کرے گی، نماز پڑھے. اگر 10ویں دن بلیڈنگ ختم ہو گئی تو فرمایا اٹھ کر غسل کریں اور نماز پڑھے. جس کی جو عادت ہے، بعض کو 10 دن، بعض کو 12 دن، بعض کو 15 دن، بعض کو 18 دن، بعض کو 21 دن، بلیڈنگ ختم ہونے کے باوجود 40 دن تک وہ ناپاک رہتی ہے اور نماز مسلے کے قریب نہیں آتی. الامان والحفیظ. اور آپ ان سے پوچھو کہ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جی گریجویٹ ہیں، گریجویشن کیا ہوا ہے. جی کیا کرتے ہیں؟ جی فلانا ڈپلوما کر رہے ہیں. جی کیا کرتے ہیں؟ جی ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں. جی انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں. جی کامرس لیا ہے. کہاں کرتے ہیں؟ اور بینک کے اندر جاب کرتی ہیں. یہ ہماری خواتین کا حال بتا رہا ہوں. اور دین کے مسئلوں سے اتنا عاری کہ 40 دن اپنے آپ کو ناپاک رکھ رہے ہیں. اللہ کریم بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ میری بہنوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو اس لیے یہ آج سن لیں اس بات کو کہ 40 دن تک ہر کوئی ناپاک نہیں ہوتا. جس کے جب جو ہے وہ بلیڈنگ ختم ہو جائے وہ اٹھ کر غسل کرے، فرمایا نماز بھی پڑھے اور معاملہ اپنا اسٹارٹ کر دے، وہ پاک ہو جائے. میرے دوستوں بزرگوں کو یہ کمال ہے سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پروردگار نے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک پروردگار نے آپ کو پاکی عطا فرمائی. توجہ، آپ کی حیا پر ایک اور حدیث سن لیجیے. الصواعق المحرکہ، جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش کے اوپر سے ندا کرنے والا ایک ندا کرے گا. یہ ندا کب ہوگی؟ یہ ندا اس وقت ہوگی جب فاطمہ الزہرا حضور کی بیٹی پل صراط پر سے گزرنے والی ہوگی. حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ندا کرنے والا ندا کرے گا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر
فاطمہ بن محمد علی الصراط، ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ یہ فاطمہ اتنی حیادار ہے. اے قیامت کے دن جمع ہونے والے لوگوں، رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہوں کو بھی نیچی کر لو، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیادار بیٹی فاطمہ الزہرا صراط پر سے گزر رہی ہے. یعنی بی فاطمہ الزہرا جب صراط پر سے گزرنے لگے گی نا تو اس وقت بھی ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ یہ اتنی حیادار ہے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہے، اتنی حیادار ہے کہ اے حشر والو اپنے سروں کو بھی جھکا لو اور اپنی نگاہوں کو بھی جھکا لو. میرے آقا کریم علیہ السلام بلکہ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس وقت وہ گزرے گی نا پل صراط پر سے، فرماتے میری بیٹی کے پل صراط پر سے گزرنے کا حال ہی ہوگا. فتمر مع 70 الف جاریۃ من الحور العین، کہا میری بیٹی بی فاطمہ الزہرا جس وقت پل صراط پر سے گزر رہی ہوگی، اللہ اکبر، لوگوں کے سر بھی جھکے ہوں گے، لوگوں کی نگاہیں بھی جھکے ہوں گی، اور 70,000 جنت کی حوروں کی چوکٹ کے اندر سیدہ کائنات خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط پر سے گزر کر جنت کے اندر داخل ہو جائے گی. 70,000 جنت کی حوریں. تو رب ذوالجلال نے آپ کی حیا کا یہ حال رکھا ہے کہ قیامت کے دن جتنے لوگ میدان محشر کے اندر وہاں جمع ہوں گے، آپ گزرتے وقت سب کی نگاہیں بھی جھکی ہوں گی اور قربان جاؤں سب کے جو ہے وہ چہرے بھی جھکے ہوں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری بیٹی سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑا پیار کرتے تھے، حضور بڑی محبت کرتے تھے. اشرف المحبت صفحہ 53 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، اینا احب الیک انا ام فاطمہ. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حضور سے پوچھتے ہیں، آقا میں آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہوں یا فاطمہ؟ آقا آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا فاطمہ سے؟ سوال کیسا ہے؟ اب حضور کا جواب کیسا ہوگا؟ نہ علی خفا ہو نہ فاطمہ. آقا میں زیادہ آپ کو پسندیدہ ہوں، محبوب ہوں یا فاطمہ؟ اللہ اکبر. رابی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ احب الی منک وانت اعز علی منها. اے علی تم نے اگر یہ بات پوچھی ہے کہ میں تمہیں زیادہ پسند کرتا ہوں یا فاطمہ کو، تو سنو، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے، لیکن اے علی تم مجھے فاطمہ سے زیادہ، میں تمہاری عزت کرتا ہوں. محبوب تم سے زیادہ مجھے فاطمہ ہے، لیکن عزت کی بات تو میں فاطمہ سے زیادہ اے علی میں تمہاری عزت کرتا ہوں. یعنی دونوں کو راضی رکھا، لیکن یہ بتایا کہ میں پیار زیادہ فاطمہ سے پسند ہے. اللہ اکبر. آپ کو حضور کی محبت کی طرف نہ لے جاؤں. آقا علی کتنا پیار کرتا ہے فاطمہ سے، کو پتہ ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مولا علی سے اپنی فاطمہ کا نکاح کیا نا، ہر بات ٹالتا ہے، اپنی بیٹی کو دور کرنا تو پڑتا ہے، رخصت کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ اس باپ سے پوچھو نا کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے اپنی بیٹی کو دور کرنے رخصت کرتے وقت، کیا کیفیات ہوتی ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نکاح فرمایا نا بی بی فاطمہ کا مولا علی سے، تو آپ کا گھر تھوڑا بی فاطمہ کا جو گھر تھا وہ تھوڑا دور تھا. اب کتنا دور تھا؟ جیسے یہاں سے وہ روڈ تک، بس یہاں سے وہ سامنے سے روڈ جو ہے یہاں تک اتنا دور بی فاطمہ کا گھر، لیکن حضور کو یہ گھر بھی بڑا دور لگتا ہے. اللہ اکبر. مولا کائنات علی المرتضیٰ کو بلایا حضور نے اور کہا، علی میں چاہتا ہوں تم میرے قریب گھر لے، میں چاہتا ہوں تم میرے قریب. ابھی حضور کا پیار بتا رہا ہوں کہ بی فاطمہ سے کتنا پیار کرتے تھے. کہا علی میں چاہتا ہوں میرے گھر کے قریب آ جاؤ، گھر کے قریب گھر لے لو، میرے گھر کے قریب. اللہ اکبر. تو چاروں طرف نگاہ دوڑائی نا تو حضور کے گھر کے بالکل ساتھ حضرت حارثہ بن نعمان کا گھر تھا، اور ان کے علاقے میں اور بھی گھر تھے، لیکن حارثہ بن نعمان کا گھر تھا. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا یہاں تو حارثہ بن نعمان ہی آپ کو زیادہ قریب ہے، تو کیا حارثہ بن نعمان سے نہ کہتے کہ وہ اپنا گھر دے دیں؟
تو حضور نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حارثہ سے کہوں کہ اپنا گھر دے دو؟ یہ بات جناب حارثہ بن نعمان کو پتہ چلی کہ حضور علیہ السلام کی خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ حضور کے گھر کے بالکل قریب آ جائے۔ آپ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں خود تشریف لے گئے اور جا کر حضور علیہ السلام سے کہنے لگے اے آقا کریم علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے گھر کے بالکل قریب آ جائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں حارثہ، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے گھر کے بالکل قریب سے قریب آ جائے۔ حضرت حارثہ بن نعمان کہتے ہیں آقا آپ نے مجھ سے مجھے حکم کیوں نہیں کیا؟ حضور فرماتے ہیں حارثہ تمہارے گھر ہے، مجھے حیا آئی کہ میں تمہیں یہ بات کیسے کہہ دوں۔ جناب حارثہ بن نعمان کہتے ہیں آقا میں بھی، میری آل بھی، میری اولاد بھی، میرا گھر بھی، میرا مال بھی آقا کریم علیہ السلام آپ پر سارا قربان ہے۔ میرا جسم و میری جان، میرا مال، میری اولاد، میرا گھر حضور آپ پر قربان ہے۔ آقا آپ نے یہ کیوں سوچ لیا کہ آپ کہیں گے اور حکم دیں گے اور حارثہ پیچھے ہٹ جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا حضور، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ آقا یہ جو آپ کے گھر کے بالکل ساتھ جڑا ہوا جو میرا گھر ہے، یہ میں فاطمہ اور علی کی خاطر آپ کے قدموں پر قربان کرتا ہوں۔ تو حضور بہت خوش، حضور بہت خوش، لیکن حضور نے فرمایا اس شرط پر کہ فاطمہ اور علی والا گھر تم رکھ لو اور اپنا یہ والا گھر فاطمہ اور علی۔ حضور تو عطا فرمانے والے ہیں نا، حضور ایسے کیسے لے لیں؟ فرمایا وہ والا گھر تم رکھ لو اور اس کے عوض میں یہ والا گھر، مجھے دونوں رقبے میں برابر۔ تو قربان جاؤں حضور کی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور پیار کہ بالکل اپنے گھر کے قریب بلا دیا۔ اب کیا ہوگا؟ گھر کے قریب تو آ گئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جتنی دفعہ بھی اپنے گھر سے نکلتے تھے نا تو بی بی فاطمہ زہرا سے ملاقات کر کے جایا کرتے تھے۔ اب کتنا دور ہو گیا گھر؟ اب پہلے تو وہ روڈ کا اندازہ، اب حضور کے کتنے قریب آ گئی؟ اتنا جتنا میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہ سامنے جو ہے ساؤنڈ لگا ہوا، اب حضور سے اتنا قریب آ گئی۔ بلکہ آقا کریم علیہ السلام روزانہ جب نماز فجر کے لیے اٹھتے تو آقا کریم علیہ السلام پہلے بی بی فاطمہ کے پاس جاتے اور جا کر ان کو اٹھاتے اور کہتے، آواز دیتے، اے میری بیٹی فاطمہ، میری اہل بیت اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو حضور پہلے اٹھ کر اپنی بیٹی کے پاس جاتے اور جا کر ان کو جو ہے وہ نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں، میرے آقا اپنی بیٹی بی فاطمہ سے اس قدر پیار کیا کرتے ہیں۔ آؤ تمہیں اور پیار کی باتیں بتاتا ہوں کہ حضور کا پیار کتنا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا ای الناس کان احب الی رسول اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا یہ بتائیے نبی پاک علیہ السلام کے نزدیک سب سے محبوب ترین لوگوں میں کون تھا؟ قالت فاطمہ۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ بی بی فاطمہ تو زہرا حضور کو سب سے زیادہ پیاری بھی تھی اور محبوب بھی۔ تو پھر پوچھا قالت فقیل من الرجال، کہا یہ تو عورتوں میں ہو گیا، مردوں میں حضور سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے تھے، کس سے پیار کرتے تھے؟ قالت زوجها، کہا مردوں کے اندر اگر حضور کسی سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے وہ ان کے شوہر مولا کائنات علی المرتضیٰ۔ اب تو ہو گیا دونوں کے لیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام عورتوں کے اندر، خواتین کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی سے پیار کرتے تھے، کسی کو محبوب رکھتے تھے، وہ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور مردوں کے اندر اگر حضور کسی کو زیادہ محبوب رکھتے، کسی سے زیادہ پیار کرتے تھے، وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ اچھا یہ تو معاملہ حضور کا پیار کا تھا، محبت کا تھا۔ ایک روایت اور سنا، حضور چونکہ دین کی خاطر سفر بھی کیا کرتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک۔ اب حضور کی روٹین کیا تھی؟ میرے آقا کی روٹین کیا تھی؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر کان آخر عہدہ انسان من اہلہ فاطمہ۔
آپ فرماتے ہیں کہ حضور جب سفر پر جانے لگتے نا سب سے ملاقات کرتے، سب سے آخری گھر ملاقات کے لیے جس کو چھوڑتے وہ فاطمہ کا ہوتا ہے. یعنی اب سب سے مل لیا، اب کہاں جا رہے ہیں؟ اب بس اب فاطمہ کا گھر رہ گیا ہے. تو سفر پر جانے سے پہلے سب سے آخر میں جس سے ملاقات کرتے تھے وہ سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا اب سفر پر چلے جائیں، واپس آ گئے حضور، واپس آ گئے. راوی کہتے ہیں وَأَوَّلُ مَن يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدَمَ فاطمہ. کہا جب حضور واپس سفر سے تشریف لاتے تھے تو کسی کے گھر میں آتے ہی اپنے گھر میں بھی نہیں جاتے تھے، کہیں نہیں جاتے. وہ پہلا گھر کہ سفر سے آ کر حضور جس گھر میں داخل ہوتے تھے کہا وہ بی بی فاطمہ کا گھر تھا. سب سے پہلے بی بی فاطمہ سے ملاقات کرتے، خیر و خیریت پوچھتے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جایا کرتے تھے. یار یہ کتنے اعلیٰ درجے اور اونچے درجے کی محبت ہے. جس کا جانا ہو تو آخری گھر ملاقات کا فاطمہ ہو، اور جب آنا ہو تو پہلا گھر جس کا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہو. آؤ حضور کی محبت کی اور تمہیں ایک داستان سناتا ہوں. ہاں جی، نسائی شریف کی یہ حدیث ہے، بڑی توجہ سے سنیے. اس حدیث کی راوی ہے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. سنیں جی، آپ فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآها قد اقبلت رحب بها ثم قام الیها فتقبلها ثم اخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكان. اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جب بی بی فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں آتی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو آتے ہوئے دیکھتے، ثم قام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے تو فرماتے مرحبا یا فاطمہ، مرحبا یا فاطمہ. ثم قام، حضور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے. جب وہ قریب آتی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ کے ہاتھوں پر بوسہ دیا کرتے، اور پھر ان کے ہاتھوں سے پکڑ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضور اپنی بیٹی کو آتے دیکھتے تو ان کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے، مرحبا مرحبا بھی کہتے. یعنی کوئی معزز آدمی آئے، توجہ رکھنا نا، کوئی معزز آدمی آئے اس کو مرحبا مرحبا کہنا اور کہہ کر پکارنا، خوش آمدید کرنا، اس کا استقبال کرنا حضور کی سنت ہے. سنیوں تمہیں مبارک ہو، تم جو سرکار کی آمد کے نعرے لگا کر مرحبا مرحبا کہتے ہو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ جب آنے والا کوئی معزز شخص ہو تو پھر اس کو آنے پر، اس کے آنے پر اسے خوش آمدید مرحبا مرحبا کہہ کر کیا گیا. ایسے تھوڑی ہم کہتے ہیں سرکار کی آمد، بولو نا سرکار کی آمد، آقا کی آمد. اس لیے بولتے ہیں ہم بھائی مرحبا، کیونکہ حضور نے سکھایا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ جب میری طرف آتی ہے میں اسے دیکھ کر کھڑا بھی ہو جاتا ہوں اور مرحبا مرحبا بھی کہتا ہوں، حتیٰ کہ اس کے ہاتھوں پر آقا بوسہ بھی دیتے ہیں، پھر ہاتھوں سے پکڑ کر حضور سے اپنی جگہ پر اپنی مسند پر آقا بٹھا دیتے ہیں. اور فقط یہ یک طرفہ نہیں ہوتا، یہ تو وہ آتی تھی تو حضور ہی عمل کیا کرتے تھے. توجہ، راوی کہتے ہیں وَكَانَتْ إِذَا رَأَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم رحبت بِهِ ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ فَتَقَبَّلَتْهُ. راویہ اما عائشہ کہتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آنا ہوتا اور اما فاطمہ الزہرا دیکھتی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، جیسے ہی حضور پر نگاہ پڑتی ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فاطمہ دیکھتی ہیں تو دور سے ہی پکارنے لگتی ہیں مرحبا 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 یا رسول اللہ، مرحبا 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 یا رسول اللہ. تو بتاؤ جب حضور مدینے میں داخل ہوئے تو پھر وہ بننی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر کیوں نہ حضور کو مرحبا مرحبا کہیں. شاعر کہتا ہے وہ ننھی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے علی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داع.
آقا کریم علیہ السلام جب آتے تو بی فاطمہ زہرا کی جیسی نظر پڑتی تو مرحبا مرحبا بھی کہتی، حضور کی آمد پر کھڑی ہو جاتی. اور یہ بی فاطمہ کی محبت ہے، جو عمل حضور کیا کرتے تھے وہی عمل یہ کرتی تھی، کھڑی بھی ہو جاتی، مرحبا مرحبا بھی کہتی. اور جب حضور تشریف لاتے تو آقا کریم علیہ السلام کو بوسہ بھی دیتی، حضور کے دست مبارک پر بوسہ بھی دیتی. پتہ یہ چلا کہ اولاد ماں باپ کے ہاتھوں کو چومے نا تو یہ باعث برکت ہے، کیونکہ بی فاطمہ حضور کے دست مبارک کو چوم کے بتاتی تھی کہ باپ کی عزت یہ ہے، ماں کی عزت یہ ہے. سنیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا معمول تھا کہ حضور جب تشریف لاتے تھے نا، ایک تو وہ حضور کے ادب میں صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے. کیا ہوتا ہے؟ صحابہ حضور کے ادب میں کھڑے ہو جاتے تھے. اور دوسرا صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب حضور سے گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا ہم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. لیکن قربان جاؤ دوستوں اور بزرگوں، آقا کریم علیہ السلام کی مجلس کے اندر صحابہ کا یہ حال تھا، حضور آئے تو صحابہ کھڑے بھی ہو جاتے تھے اور صحابہ کہتے جب بات کی ابتدا کرتے کہتے آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، لیکن میں قربان جاؤں آقا کریم علیہ السلام کی شان کے، حضور کے مرتبے کے، کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بی بی فاطمہ الزہرا آتی تو آقا کریم علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے تھے. اور جب حضور بی بی فاطمہ سے گفتگو کا آغاز کرتے تو پہلے کہتے اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، فدا کی یا فاطمہ امی و ابی، اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ہاں جی، جو عمل حضور کے لیے صحابہ کرتے تھے میرے آقا اپنی بیٹی بی فاطمہ کے لیے وہ عمل کرتے تھے. کھڑے بھی ہو جاتے اور حضور بات جب فرماتے تو کہتے اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان. نبی اپنے ماں باپ اس پر قربان کرے، بتاؤ یار کائنات کے اندر اس کا مقام کیسا ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے کبھی بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بیٹی اور حضور کی آل کو اہل بیت میں کبھی ناراض نہ کرنا، ان کے بارے میں کبھی زبان دراز نہ کرنا، زبان کان دراز نہ کرنا. کیونکہ طبرانی اور حاکم نے لکھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ، آقا کریم علیہ السلام نے بی بی فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی کے لیے فرمایا ان اللہ یغضب بغضبک ویرضی لرضائک. اے فاطمہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو تیری ناراضگی کی وجہ سے رب ذوالجلال ناراض ہو جاتا ہے، اور جب تو کسی سے راضی ہوتی ہے تو تیری رضا مندی کی وجہ سے پروردگار اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے. بی فاطمہ کی ناراضگی میں رب نے اپنی ناراضگی کو پوشیدہ کیا، اور بی فاطمہ کی رضا کے اندر پروردگار عالم نے اپنی رضا کو پوشیدہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ، حضور علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار کرتے، حضور نے فرمایا انما فاطمہ شجرۃ منی یبسطنی ما یبسطھا ویقبضنی ما یقبضھا. حضور نے فرمایا بے شک فاطمہ میرے ٹہنی ہے. کیا ہے؟ ٹہنی، یعنی میں شجر ہوں، درخت، اور یہ فاطمہ اس کی ٹہنی ہے. میں درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے. بلکہ ایک روایت میں ہے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا. فرمایا یبسطنی ما یبسطھا. سنو جی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو خوش کر دیا، راضی رکھا، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے راضی رکھا. وَيَغْبِدُنِي مَا يَغْبِدُهَا. اور فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا. بی فاطمہ الزہرا کی رضا کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے اپنی رضا کو رکھ دیا، اور بی فاطمہ الزہرا کی ناراضگی کے اندر رب ذوالجلال نے کے محبوب نے اپنی ناراضگی کو پوشیدہ کر دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی پیاری بیٹی بی فاطمہ الزہرا کو خوشخبری عطا فرمائی. توجہ چاہوں گا،
خوشخبری عطا فرمائے. کیا خوشخبری تھی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے فاطمہ تم وہ ہو کہ جو جنتی عورتوں کی تمہیں سردار بنا دیا گیا ہے. فاطمہ تم جنتی عورتوں کی، بلکہ عورتوں نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار، اے فاطمہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. اللہ اکبر. یہاں پر سردار فرمایا اور پھر دوسرے مقام پر توجہ چاہوں گا. نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ترمذی شریف کی حدیث فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا ملک لم يزن الارض قط قبل غازه الليل استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ یہ جو فرشتہ ہے، یہ جو فرشتہ ہے یہ آج تک زمین پر کبھی بھی نہیں اترا. آج کی رات فقط اس لیے آیا، اپنے رب سے اجازت لے کر آیا. اس نے مجھ پر سلامتی بھی نازل فرمائی، رب کا سلام بھی بھیجا. ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة. اور کہنے یہ آیا ہے کہ میں آپ کو رب کی طرف سے خوشخبری سناتا ہوں. وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یہ فاطمہ جو ہے یہ جنت والی جتنی بھی عورتیں ہیں جنت کی، رب ذوالجلال نے اسے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. وہ فرشتہ خاص ایک ہی دفعہ آیا ہے اور رب سے اجازت لے کر آیا ہے اور حضور پر سلام بھی بھیجتا ہے اور آخر میں خوشخبری بھی سناتا ہے. آقا فقط اس لیے آیا تھا کہ آپ کو بتا دوں رب نے بی بی فاطمہ الزہرا کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا. اور قربان جاؤں ایک روایت اشرف المحبت صفحہ نمبر 54 اور سنیے، یہ اس سے بھی کمال کی روایت ہے. ابھی تک تو فرمایا جا رہا تھا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار. ابھی تک اب روایت سنیں کہ حضور کیا فرماتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بنیۃ الا ترضین انک سیدۃ نساء العالمین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری بیٹی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ رب ذوالجلال تجھے سارے جہانوں کی عورتوں کا سردار بنا دے. ابھی تک جنتی عورتوں کا اور اب فرمایا جا رہا ہے اے فاطمہ تو اس بات پر راضی نہیں کہ رب ذوالجلال تجھے سارے جہانوں کی عورتوں کا سردار بنا دے. سنیں جی آپ کیا کہتی ہیں. قالت فاطمہ یا ابت فأین مریم. اے ابا جان تو بی بی مریم کہاں جائیں گے؟ اگر میں سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار میں بن جاؤں گی تو بی بی مریم کا حال کیا ہوگا؟ ان کو ان کی سرداری کہاں جائے گی؟ کیا وہ سردار نہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلک سیدۃ نساء عالمہا. اے فاطمہ تو فکر نہ کر، رب ذوالجلال نے مریم کو اپنے زمانے کی عورتوں کا سردار بنایا ہے اور تمہیں پروردگار نے سارے جہانوں کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. فرمایا مریم بھی سردار ہے لیکن وہ اپنے زمانے کی عورتوں، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی. لیکن فاطمہ تمہارا مقام رب کے ہاں وہ ہے تم اپنے زمانے کی بھی عورتوں کی سردار ہو، جنتی عورتوں کی بھی سردار ہو، بلکہ فرمایا سارے جہانوں کی جتنی بھی عورتیں ہیں رب ذوالجلال نے تمہیں ان تمام پر سرداری عطا فرمائی ہے. سارے. اور حضور نے پھر ایک مرتبہ بھی فرمایا کہ جو مریم ہے نا مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، کہا اے فاطمہ تمہیں تو اللہ نے بی بی مریم پر بھی سرداری عطا فرمائی ہے، تمہیں تو رب نے بی بی مریم پر بھی سرداری عطا فرمائی. تو میرے دوستوں بزرگوں یہ ہیں شان سیدنا خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. جہاں تک ہم ان کی سیرت کو سنتے ہیں، ان کے فضائل سنتے ہیں، ان کے مقامات کو سنتے ہیں، ان کے مرتبے کو، ہمیں وہی ان کی سیرت پر بھی تھوڑا بہت نہیں پورا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا. کتنی با پردہ تھی، کتنی با حیا تھی، کتنی غیرت والی تھی. اللہ اکبر. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آنچل کو کسی غیر مرد نے آج تک دیکھا ہی نہیں. آج تک
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، توجہ چاہو، صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے تو حضور نے سارے صحابہ سے ایک سوال پوچھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ عورت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اچھا اس محفل میں صدیق بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، سارے صحابہ بیٹھے تھے۔ حضور پوچھتے ہیں بتاؤ عورت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ قدرتی بات کہ وہاں بیٹھے جتنے تھے کسی نے بھی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ مولا علی نے بھی جواب نہیں دیا، کیونکہ جب کوئی جواب نہ دینا تو سب مولا علی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ جب کوئی جواب نہ دے نا تو سب مولا علی کی طرف دیکھ رہے تھے، اور کوئی جواب دے گا نہیں دے گا تو مولا علی تو دیں گے، لیکن آج معاملہ ایسا پیش آیا کہ مولا علی نے بھی جواب نہ دیا، وقت گزر گیا، بات گزر گئی، جواب کسی کا بھی نہیں آیا۔ مولا کائنات علی کی مرتضیٰ شیر خدا آپ فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا اس کا جواب اور کسی کو آئے نہ آئے، بی بی فاطمہ الزہرا کا تو آتا ہی ہے۔ اب اٹھے اور اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے اور جا کر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے آج تو حضور نے ایک سوال پوچھا، تو آپ کہتی ہے پھر؟ کہا کسی نے جواب بھی نہیں دیا۔ اچھا سوال کیا تھا؟ کا سوال یہ تھا کہ عورت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ یہ میری بہنیں خاص طور پر سمجھیں، عورت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ حضور نے پوچھا تو آپ کہتی ہیں اس کا جواب تو بڑا آسان، نہیں کسی نے بھی نہیں دیا، علی آپ نے بھی نہیں دیا۔ کہا نہیں میں بھی نہیں دے پایا، تمہیں پتا ہے؟ کہا مجھے اس کا جواب پتا ہے۔ تو مولا علی کہتے ہیں پھر تم بتاؤ اس کا جواب کیا ہے؟ تو قربان جاؤں سیدنا بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ فرماتی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے کبھی بھی کسی غیر مرد نے نہ دیکھا ہو اور نہ اس عورت نے کبھی کسی غیر مرد کو دیکھا ہو۔ عورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نہ تو اس کو کبھی کسی غیر مرد نے دیکھا ہو اور نہ اس نے کبھی کسی غیر مرد کو دیکھا ہو۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا کہ کیسا جواب ہے؟ اب سنیں مولا کائنات علی المرتضیٰ نے جواب سیکھ لیا۔ رات کو پھر عشاء کی نماز کے بعد حضور کے پاس صحابہ بیٹھے، اب رات گئی بات رہی، دن گزر گیا، بات تو گئی، اب حضور نے دوبارہ تھوڑی پوچھنا تھا، لیکن چونکہ مولا علی جواب سیکھ کر آئے ہوئے تھے، جب گفتگو چلتی رہی نا تو خاموش ہوئے تو مولا علی حضور سے کہتے ہیں آقا وہ دن والا سوال دوبارہ پوچھیں، آقا وہ دن والا سوال دوبارہ پوچھے نا۔ اس نے فرمایا ہاں تمہیں جواب آتا ہوگا نا، اس لیے جی حضور بتاؤ گے؟ حضور پوچھتے بتاؤ کہ عورت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو مولا علی فوراً جواب دیتے ہیں آقا عورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس عورت کو کبھی کسی غیر مرد نے اسے نہ دیکھا ہو اور اس عورت نے بھی کبھی کسی غیر مرد کو نہ دیکھا ہو۔ تو حضور مسکرائے، لیکن حضور نے پہلے یہ پوچھا علی بتاؤ یہ تمہیں جواب کس نے بتایا ہے؟ کیونکہ اگر تمہیں آتا ہوتا تو تم کوئی جواب دے دیتے، اس کا مطلب تم کہیں سے پوچھ کر آئے ہو، مطلب یہ ہے علی مجھے لگتا تم کہیں سے پوچھ کر آئے ہو۔ تو حضور نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہاں جواب صحیح ہے یا غلط، یہ بات تو بات کی ہے، پہلے پوچھا علی یہ بتاؤ یہ جواب تمہیں کس نے بتایا ہے؟ قربان جاؤ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم مسکرائے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا اس وقت مجھے یہ جواب نہیں آ رہا تھا، میں گھر گیا تو آپ کی بیٹی سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا کے سامنے میں نے اس سوال کو رکھا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ عورت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ کبھی بھی کسی غیر مرد کی نگاہ اس پر نہ پڑی ہو اور کبھی بھی اس عورت کی نگاہ کبھی کسی غیر مرد پہ نہ پڑی ہو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ارشاد فرمایا ہاں جی تم جانتے ہو وہ فاطمہ کون ہے؟ اب حضور تعریف کر رہے ہیں، اب جواب دے رہے ہیں کہ ہاں جواب تو صحیح ہے، لیکن یہ جواب انہوں نے کیوں دیا؟ آقا کہتے ہیں علی پتہ یہ جواب وہاں سے کیوں آیا اور کیوں دیا؟ اِنَّا فاطمہ کا بضعۃ منی، علی یہ فاطمہ نے جواب اس لیے دیا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا۔ کوئی حضور یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی ہے اور کوئی نہیں دے سکتی۔ کیوں دے سکتی ہے؟ کیونکہ وہ کوئی عام تو نہیں ہے، بضعۃ منی، وہ میرے جسم کا ٹکڑا، میرے جسم کا ٹکڑا ہے علی، اس لیے فاطمہ نے جواب دے دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اب آ جائیے اس نصیحت آموز بات پر کہ عورت کا کمال یہ ہے، عورت کی فضیلت یہ ہے
کہ اسے کبھی کسی غیر مرد نہ دیکھا ہو، کسی غیر مرد کی اس پر کبھی نگاہ نہ پڑی ہو. اور یہ بھی کمال ہے کہ عورت کی نگاہ کبھی کسی غیر مرد میں نہ پڑی ہو. آج تو ہمارا حال ہی بدلا ہے. آج یونیورسٹیوں میں دیکھ لیجیے، آج کالج کے اندر دیکھ لیجیے، یونیورسٹی اور کالج تو بڑی آگے کی بات چلی گئی ہے. آج ہمارے اسکولوں کا حال دیکھ لیجیے. ہمارے ہاں اسکولوں کے اندر ڈانس ٹیچر رکھے جا رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہمارے اسکولوں کے اندر وہ ڈانس ٹیچر رکھے جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ ہماری بچیوں کو ڈانس سکھائیں گے، لکھنا سکھائیں گے. ہمارے ہاں خواتین کا حال، ان کے لباس کا حال دیکھیں. ہونا تو یہ چاہیے جو مرد ہے اس کے جو پائنچے ہیں وہ نیچے ہوں، ٹخنوں سے اوپر ہو لیکن نیچے ہو. اور عورت ہونا یہ چاہیے، مرد کے لیے سنت ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے پائنچے ٹخنوں سے اوپر رکھے، سنت ہے. اور عورت کا حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے، اپنے لباس، اپنے پائنچے کو ٹخنوں سے نیچے رکھے. لیکن ہمارے یہاں الٹا ہو گیا. آپ مرد کا لباس دیکھو تو ٹخنوں سے نیچے زمین کو چھو رہا ہے، اور عورت کا لباس دیکھو تو ٹخنوں سے اوپر آدھی پٹلی تک. یہ کیا بے حیائی ہو گئی؟ یہ مغربی سوچ ہمارے اندر داخل ہو گئی. اور ایک باپ اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے نا، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں کیسے بولوں. وہ گھبراتا ہے کہ میں اپنی بچی کو جو اسکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، اور اس کے لباس کا حال یہ ہے کہ نقاب پڑے تو ہر ایک کو حیا آ جائے، غیرت آ جائے، شرم آ جائے. لیکن ایک باپ اپنی بیٹی کو یہ بات نہیں سمجھا سکتا کہ یہ تیرا لباس کیسا ہے، اتنا پتلا لباس. اللہ اکبر. آج اس بات پہ غور ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے ہاں مسلمان مرد ہو یا عورت، ان کی غیرت بالکل ختم ہو گئی ہے، حیا بالکل مر گئی ہے. قربان جاؤ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے. جس کی حیا چلی گئی فرمایا اس کا ایمان ختم ہو گیا. فرمایا جس میں حیا نہیں وہ مومن نہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا جب حیا چلی جائے فاصنع ما شئت، تو پھر تم جو چاہے کرتے پھرو. بغیرت جو اب غیرت ہی نہیں ہے، حیا ہی نہیں ہے، تو اب جو چاہے کرتے پھرو. تو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو چاہے لوگ کرتے پھر ہیں. جی گھر میں آپ بیٹھے ہیں، مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، نماز ہو رہی ہے، باہر سے آپ کو گانا گانے کی آواز آئے گی زور سے. ہمارے بچے باہر سے رکشا کھڑا ہے یا چل رہا ہے، اس میں بھی گانے بجنے کی آواز آ رہی ہے. حیا جو چلی گئی جان لینا کہ یہ بے غیرت ہو. ہاں میں تو نہیں کہہ رہا، یہ حضور فرما رہے ہیں کہ جب حیا چلی جائے فاصنع ما شئت، تو پھر جو چاہے کرو. تو آپ دیکھ لینا جو بھی ایسا کرتا پھرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لینا اس کی حیا چلی گئی ہے، غیرت چلی گئی. لہذا اس پر بے غیرت ہونے کا جو نشان ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، مہر ثبت کر دی گئی ہے کہ اس کے اندر غیرت نہیں. کائنات کے اندر اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں. میری بہنیں، میری مائیں یہ اپنی بچیوں کی تربیت کرے. پتلا لباس انہیں نہ پہنائے، چھوٹا لباس انہیں نہ پہنائے. اور یاد رکھیں جو تربیت بچپن کے اندر ہوتی ہے وہ تربیت جوانی کے اندر نہیں ہوتی. بچپن میں کی ہوئی تربیت جوانی کے اندر جا کر کام آتی ہے. اگر بچپن میں تربیت نہیں کی، جوانی میں تو حال یہ ہوتا ہے مرد ہو یا عورت اس غلطی کو جو بچپن میں کی ہوئی ہے وہ اپنا حق سمجھتا ہے. مثلا ایک گھر میں گانے بانے بجتے ہیں، گانے باجے وہاں بچے کی ولادت ہوئی. بچہ 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، کانوں میں گانے بجنے کی آواز آ رہی ہے اس کی. 3 سال کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، گھر میں گانے بج رہے ہیں. 6 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، 15 سال کا بچہ ہے یا بچی، وہ مسلسل گانے سن رہا ہے. اب اس کا باپ سچا مومن ہو گیا، توبہ کر کے کان پکڑ لیا. ماں اس کی سیدھی ہو گئی، نہیں یہ تو بری بات ہے، ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، توبہ کر لی. اب بچے کو سمجھا، بچہ تو اس گناہ کو کرنا اپنا حق سمجھے گا کیونکہ اس نے آنکھ ہی اسی ماحول کے اندر کھولی. اسے کیا پتا نیکی کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا نعت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا حیا کیا ہوتی ہے. اس نے تو جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہاں گانا بج رہا تھا. اس نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں تو ڈانس ہو رہا تھا. اس نے تو اپنا بچپن اسی حال میں گزارا. وہ تو ڈانس کرنا اور گانا اور سننا اسے اپنا حق سمجھتا ہے. تو اس لیے دوستو تربیت بچپن سے ہوتی ہے، جوانی کے اندر تربیت نہیں، وہ تو عادت بن جاتی ہے.
اس لیے میرے بھائی یہاں باپ والدین جتنے بیٹھے ہیں، میری بہنیں اپنے گھر کے اندر اسلامی تربیت کو نافذ کرے، اپنے کردار کو پیش کرے، اپنے کردار کو اسلامی کردار کے مطابق بنائے۔ اگر بچپن سے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں گے تو یاد رکھیں کہ جب بڑے ہو جائیں گے تو آپ کی تربیت کا اثر اس کے اندر واضح نظر آئے گا۔ قربان جاؤں سیدنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، رب نے آپ کو بڑا کمال عطا فرمایا، جہاں آپ کو اتنا کمال عطا فرمایا حیا کے حساب سے، جنت کے حساب سے، سردار ہونے کے حساب سے، اور حضور کی محبت کے اعتبار سے رب آپ سے پیار کرتا ہے اس اعتبار سے، وہیں رب ذوالجلال نے آپ کو ایثار اور سخاوت والا بھی بنایا ہے۔ قربان جاؤں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایثار، اللہ اکبر، آپ کے ایثار کی قربان۔ بس ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس روایت کو نقل کرنے والے حضور کے چچا صاحب بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستوں توجہ رکھیے گا، توجہ، بس یہ آخری روایت ہے، سنیں توجہ کے ساتھ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی، آپ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور صحابہ بیٹھے تھے، ایک آنے والا آیا، اس کا تعلق بنی سلیم سے تھا، ایک قبیلہ بنی سلیم سے، مسلمان نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں توہین کی، اس نے گستاخی کی، اس شخص نے توہین کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے گستاخی کی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سمجھایا، اللہ کا خوف دلایا، اسے بتایا کہ یہ عمل درست نہیں ہے، تو نے گستاخی کی ہے، تو نے توہین کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تاثیر بن کے اس کے دل کے اندر پیوست ہو گئے۔ جب اس نے حضور کی بات سنی تو متاثر ہو گیا، اور متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں بھائی میرے پاس کتنا مال ہے؟ اس نے کہا میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو حضور نے صحابہ سے کہا ہاں بھائی ہے کوئی جو اس کو سواری دے دے؟ تو قربان جاؤں حضرت سعد بن عبادہ، ان کے پاس اونٹنی تھی، فوراً انہوں نے اپنی وہ اونٹنی اس مسلمان کو، جو نیا مسلمان ہوا، ان کو گفٹ کر دی، حضور کے کہنے میں گفٹ کر دی، اونٹنی مل گئی۔ حضور نے فرمایا ہاں بھائی کوئی اس کے سر کو ڈھانپے گا؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے سر پر امامہ تھا، آپ نے امامہ اتارا اس کو دے دیا، مولا علی نے اپنا امامہ اس کو دے دیا، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا ہاں بھائی اس کو کوئی کھانے کے لیے بھی کوئی دے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آقا میں اس کو کھانا کھانا۔ حضور نے فرمایا جاؤ لے کر آؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لینے جب اپنے گھر پہ گئے تو انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ انہوں نے کہا بات تو کر آیا ہوں، کچھ نہ کچھ تو لے کر جانا ہے۔ وہ ایک کے گھر میں گئے، کچھ نہیں ملا، دوسرے کے گھر میں گئے، کچھ نہیں ملا، پھر تیسرے کے گھر میں گئے، کچھ نہیں ملا۔ دوستوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لوگوں کے مکان پر گئے اور کھانے کا مطالبہ کیا، کہیں سے کھانا نہ ملا۔ بلاخر سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کاشان اقدس پر پہنچ گئے۔ حضرت سلمان فارسی بی بی فاطمہ الزہرا کے مکان پر گئے، دستک دی، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہا سلمان فارسی۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ نیا مسلمان ہوا ہے، اس کا کھانے کا وعدہ کیا ہے، کھانے کو کچھ نہیں، اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو پیش کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنکھوں میں آنسو آئے تو کہنے لگی قسم کھا کر اے سلمان اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، 3 دن ہو گئے ہمارے گھر پر کھانا نہیں ہے۔ اے سلمان 3 دن ہو گئے ہم نے کچھ کھایا نہیں، ہمارے گھر پہ کھانا نہیں بنا، ہم 3 دن سے پاکستان سے۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی مایوس ہو گئے کہ ان کو یہ تھا کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ اچانک اندر سے آواز آتی ہے سلمان آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے میں آتی ہوں۔ سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندر تشریف لے گئی، گھر کے اندر، باہر تو پھر بھی نہیں آئی تھی، دروازے کے اندر سے بات کر رہی، مزید اندر تشریف لے گئی، اور اندر جانے کے بعد اپنا ایک
ایک دوپٹہ چیڑا دوپٹہ اٹھا کر چادر اتار کر لائیں، اٹھا کر لائیں اور سلمان فارسی کو طے کر کے دیا اور کہا کہ 2-4 مکان چھوڑ کر شمعون نامی ایک کافر ہے اس کے پاس چلے جانا اور اس کو بتانا کہ یہ چادر فاطمہ الزہرا کی ہے، یہ چادر اپنے پاس عارضی طور پر رکھ لو اور قرض کے طور پر تھوڑا سا جو دے دو تاکہ اس مہمان کی مہمان نوازی کی جائے۔ حضرت سلمان فارسی یہ چادر لے کر اس شمعون کافر کے پاس گئے اور جا کر سارا قصہ سنایا۔ وہ چادر کو دیکھتا تھا اور سلمان فارسی کی طرف دیکھتا تھا۔ کافی دیر کے بعد حضرت سلمان فارسی سے وہ شمعون کافر کہنے لگا، اے سلمان تم یہ چادر پتہ ہے کس کی لے آئے ہو؟ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر رب ذوالجلال نے سابقہ کتابوں کے اندر یعنی توریت کے اندر اور انجیل کے اندر بھی کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی مقدس ہستیاں ان کی چادر ہو اور شمعون ان کی چادر کو عارضی طور پہ بھی رکھے؟ نہیں نہیں اے سلمان تم یہ چادر بھی واپس لے جاؤ اور میں تمہیں جو بھی دیتا ہوں وہ جو بھی لے جاؤ، اور یہ پیغام حضور کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا کو سنا دینا کہ آپ کی چادر کی اتنی برکت ہوئی ہے کہ شمعون کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے۔ وہاں حضور کی بات سن کر وہ کافر مسلمان ہو گیا اور یہاں بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر کو دیکھ کر وہ شمعون کافر مسلمان ہو گیا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن مقدس ہستیوں کا ذکر تو ہے تو انجیل کے اندر ہو، ان کی چادروں کو میں شمعون اپنے پاس عارضی بھی رکھوں؟ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اے سلمان یہ چادر بھی لے جا، یہ جو بھی لے جا اور پیغام بھی دے دینا میری طرف سے کہ آپ کی یہ چادر کی اتنی برکت ہوئی ہے کہ میں شمعون کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی وہ چادر بھی لے کر جو بھی لے کر فوراً سیدہ کائنات کی کاشانے پر آئے اور وہ چادر بھی پیش کی اور پورا واقعہ سنایا کہ شمعون مسلمان ہو گیا۔ قربان جاؤں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ نے وہ جو بھی لیا چادر بھی لی، چادر اندر رکھی، جو کو فوراً پیسا اور پیسنے کے بعد آپ نے اس آٹے سے روٹیاں بنائی اور روٹیاں بنا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف جناب سلمان فارسی کے ذریعے وہ روٹیاں بھجوا دی۔ حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں وہ روٹیاں آئی نا تو دیکھا یہ روٹیاں تو زیادہ ہیں، تو سلمان فارسی کہنے لگے کہ اس میں سے آپ اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیں۔ ہائے 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 ایثار خدا کی قسم ختم ہے۔ سیدوں کا گھرانہ ہی سخی ہوتا ہے، بلکہ صحابت تو آپ کے گھر کی روٹی ہوتی ہے۔ یہ سادات کرام ہوتے بڑے مقام والے ہوتے ہیں، وہ ساری روٹیاں سلمان فارسی کو دی، وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے آپ اپنے لیے بھی رکھ لیں، بہت روٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ جواباً کہتی ہیں سلمان نہیں، جس وقت میں نے یہ جو منگوایا تھا نا شمعون کے گھر سے، میں نے اسی وقت نیت کر لی تھی کہ جتنا بھی آیا سب سی روٹیاں بنا کر حضور کی بارگاہ میں اس نئے مسلمان ہونے والے کے لیے مہمانی کے طور پر پیش کروں گا۔ تو کہا میں نے نیت یہ کی تھی لہذا اب میں اپنے گھر پر ایک روٹی بھی نہیں رکھی ہے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے، اور میں بتاؤ یار کھانا سامنے ہو، خود روٹیاں بنائی جا رہی ہوں، روٹیاں سامنے ہوں، اختیار میں سب کچھ ہو، اور حضور کے گھرانے کی حضور کی اہل بیت کی یہ شہزادی وہ سب کچھ اٹھا کر پھر بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے مہمان نوازی کے لیے۔ بتاؤ یار یہ کیسی ہستیاں ہوں گی، یہ کیسی ہستیاں ہوں گی؟ سنیں جی، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جب حسین آ کر چلے گئے تو اس حسین کے بعد دوبارہ دوسرا حسین کیوں نہیں آیا کائنات کے اندر؟ جب حسین آ کر چلے گئے اس حسین کے بعد دوسرا حسین کائنات میں کیوں نہیں آیا؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، سن اگر کائنات میں دوسری فاطمہ اور دوسرا علی نہیں آ سکتا تو بتا دوسرا حسین کیسے آ سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت زندہ باد۔ اگر کائنات میں دوسرا علی اور دوسری ماں فاطمہ نہیں آ سکتے تو مولا حسین جیسا دوسرا حسین کیسے آ سکتا ہے؟ قربان جاؤں دوستو، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ سارا کا سارا جو سے بنی ہوئی روٹیاں حضور کی بارگاہ میں لے کر چلے گئے اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پیش کر دی۔ حضور نے پوچھا سلمان آنے میں اتنی تاخیر کر دی؟ پوری کہانی سنائی میں یوں
اپنے گھر گیا، وہاں سے روٹی نہ ملی، پھر چند لوگوں کے گھر گیا، کہیں سے کھانا نہ ملا، اور آخرکار حضور میں آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر پہ گیا تو وہاں سے بھی مجھے کچھ نہ ملا، لیکن آپ کی بیٹی فاطمہ نے ایک چادر دی اور شمعون کافر کے ہاتھ خجوی رکھوا کر وہاں سے جو لانے کو کہا تو حضور میں گیا تو وہ چادر جب میں نے شمعون کو دی تو شمعون کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضور اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، چادر بھی واپس دے دی، اور حضور اس نے جو بھی ویسے ہی اٹھا کر دے دیے۔ تو آپ کی بیٹی آپ کی صاحبزادی فاطمہ نے اس کو پیس کر آٹا بنا کر روٹیاں بنا کر آقا اب آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، آقا آنے میں اس لیے تاخیر ہو گئی۔ حضور نے وہ کھانا جو کافر نیا مسلمان ہوا تھا نا اس کے آگے رکھا، اس نے سیر ہو کر کھایا، پیٹ بھر کر سارا کھانا کھایا، اور جب وہ فارغ ہو گیا، حضور مہمان نوازی سے فارغ ہوئے نا تو اب حضور اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے، آپ کے کاشانے پر حضور آئے، اور آ کر آپ نے دیکھا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ماجرا یہ دیکھا، قربان جاؤں حضور علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی کا جو چہرہ ہے وہ نکاحت سے اور بھوک سے بالکل کمزور ہو چکا ہے، یہ آنکھیں جو ہیں وہ اندر کی طرف جا چکی ہیں، جس شخص نے 3 دن سے کھایا نہ ہو بتاؤ اس کی صحت کا حال کیا ہوگا ہے، اس کی کیفیات کیا ہوگی، یہ نظریں جو ہیں آنکھیں وہ اس پر خلا پڑ گئی تھی، وہ اندر چہرہ جو ہے وہ کمزور، یعنی کہ بھوک اور نکاحت کے اثرات سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے چہرے پر واضح تھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا فاطمہ کتنے دن سے بھوکی ہو کھانا نہیں کھایا؟ تو آپ جواب دیتی ہیں آقا 3 دن ہو گئے، اس گھر پر کچھ نہیں بنا، صرف میرے لیے نہیں بلکہ علی اور حسن و حسین کے لیے بھی کچھ نہیں بنا۔ مجھے بتاؤ یار، جس علی نے 3 دن تک کھانا نہ کھایا ہو اور حضور کہیں کہ ہے کوئی جو اس کے سر کو ڈھانپے، اس حال میں علی اپنا امامہ اتار کر اس نئے مسلمان شخص کو دے دیں، تو بتاؤ یار مولا کائنات علی کی مرتضیٰ کا مقام کیا ہو؟ 3 دن سے کھایا پیا نہیں ہے اور اب بھی صدقہ کرنے کی باری آئی تو اپنے سر کا امامہ اتار کر صدقہ کر رہے ہیں، اس مسلمان کو دے رہے ہیں۔ بتاؤ یار ان کے سخاوت کا حال کیا ہوگا اور ان کے ایثار کا حال کیا ہوگا۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا جب کہتی ہیں حضور 3 دن سے ہمارے اس گھر کے اندر حسن و حسین کے لیے بھی، مولا علی کے لیے بھی، میرے لیے بھی، آقا آج 3 دن ہو گئے کوئی کھانا نہیں بنا، کوئی کھانے کی چیز نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو حوصلہ دیا، اور حوصلہ دینے کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے پروردگار، اے اللہ یہ فاطمہ میری بیٹی ہے، اے اللہ تو اس میری بیٹی سے ہمیشہ کے لیے راضی رہنا، اے پروردگار تو میری بیٹی فاطمہ سے ہمیشہ کے لیے راضی۔ یعنی اس پر بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کھایا، کھا لیتی، رکھ لیتی، انہوں نے صدقہ کیا تو حضور نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اے اللہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، مولا جو میری بیٹی فاطمہ سے سدا کے لیے راضی ہو جانا، اے اللہ اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہونا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حسینی عمل سیکھیے، مولائی عمل سیکھیے، جو کام امام علی مقام امام حسین نے کربلا میں کیے ان عمل کو سیکھیے، وہ عمل کیجئے جو یزیدی عمل کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھیے، اہل بیت سے پیار کیجئے، حضور کی ازواج، حضور کی جو ازواج ہیں امہات المؤمنین ہیں ان کے بارے میں عقیدت رکھیے، جتنے بھی صحابہ ہیں سب سے پیار کیجئے، سر آنکھوں پر ہونے چاہیے، حضور کی جتنی آل ہے، حضور کی اہل بیت ہیں، بالخصوص پنجن پاک ہیں، مولا کائنات علی کی مرتضیٰ ہے، بی بی فاطمہ الزہرا ہے، مولا حسن ہے، مولا حسین ہے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، سب سے عقیدت رکھیے، سب سے محبت کیجیے، اور بالخصوص جو اپنی زندگی میں انہوں نے کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وما علينا إلا البلاغ المبين۔